نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 12واں پارہ اور 13واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 12ویں پارے میں ایک صورت مبارکہ شروع ہوتی ہے اور 13ویں میں مکمل ہوتی ہے۔ اس کا نام سورت یوسف ہے۔ حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں اور ان کا رتبہ اور مقام ہے۔ والد گرامی کا نام حضرت یعقوب ہے، دادا جان کا نام حضرت اسحاق ہے اور ان کے والد گرامی ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ قرآن مجید نے سورت مبارکہ میں حضرت یوسف کا واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور جب تذکرہ شروع ہوا تو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ 12 رکوع کی یہ سورت مبارکہ ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا۔ اس واقعہ کے اندر 4 خوابوں کا تذکرہ ہے۔ کتنی خوابیں بھی بعض زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر یاد رہتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں۔ اب جب میں یہاں پہنچا، خوابوں کا تذکرہ تھا تو مجھے بھی ایک اپنی خواب یاد آئی ہے، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ 88 کے اندر، یعنی آج سے 37 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی تھی۔ شدید گرمیوں کے دن تھے اور بالکل آخری دنوں کے اندر ہمارے حج کا انتظام ہوا تھا۔ وزارت مذہبی امور سے NOC ملا، اجازت نامہ ہوتا ہے کہ آپ حج کر لیں۔ سعودی امبیسی بند تھی، جو میرے دوست نے لیا اس کا نام حافظ ایوب تھا، پہلے روزے اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بڑا ہمارا محسن تھا، اس نے ہمارے حج کا بہت انتظام کیا۔ بہت پیارا آدمی تھا اور بہت قیمتی آدمی تھا۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتوں کے ساتھ نوازا تھا، جس طرح ہر فن مولا ایک آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کو، میں نے چونکہ اس کے ساتھ سفر رہا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو بہت سمجھداری دی تھی۔ NOC ملی، اس نے مجھے کہا کہ فون کیا کہ امبیسی بند ہو گئی ہے، اسلام آباد کی، کراچی کھلی ہے، وہاں سے ویزے اسٹیمپ ہو سکتے ہیں۔ ضیاء مرحوم کا دور تھا، ہم وہاں چلے گئے کراچی نائٹ کورٹ پر، رات کو ہم وہاں پہنچے۔ لس بیلے وہاں کراچی کی بہت مشہور جگہ ہے، اس کا نام ہے لس بیلا۔ چوک کے اندر مسجد ہے، وہاں ہمارے استاد جمعہ پڑھاتے تھے، میں نے جمعہ ان کے ساتھ پڑھا۔ جمعے کی اس وقت سرکاری چھٹی تھی، سرکاری بینک وغیرہ سارے دفاتر میں۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہو، میں نے کہا NOC ہے اور حج کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں۔ کہا امبیسی میں کوئی تعارف ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کل آ جانا دارالعلوم کرنگی میں، جہاں میں پڑھتا تھا۔ یہ 83-84 میں میں وہاں پڑھتا تھا، 2 سال وہاں رہا۔ حضرت نے کونسلیٹ کے نام عربی میں رکا لکھا اور پھر ایک پرچی مجھے دی، اس کے اوپر 3 نام تھے۔ کہا ان ناموں میں سے کوئی آدمی آپ کو ملے گا تو یہ کونسلیٹ تک آپ کو پہنچا دے گا۔ چنانچہ ہم ڈاکومنٹ کی تیاری کے بعد کراچی میں جو سعودی امبیسی تھی وہاں پہنچے۔ بیک میں چھوٹی سی کھڑکی تھی جہاں سے وہ کاغذات لیتے تھے، تو بالکل نماز کا وقت تھا، ظہر کا، کھڑکی بند کر رہے تھے۔ میں نے اس آدمی نے مجھ سے پوچھا جی کیا؟ میں نے کہا کہ سمسام پرچی دی، وہ 3 لڑکوں کے نام تھے، ان میں سے ایک وہ تھا۔ اس نے چوم لیا کیونکہ استادوں کا ریٹنگ اس نے پہچان لی اور کہا مجھے مین پر آؤ۔ میں آیا اور وہ کہا کہ وہاں پھر داخل ہوئے تھے۔ کونسلیٹ صاحب نے وہ گاترا اتارا ہوا تھا، وضو کے لیے تیار تھے۔ جب ان کے پاس اس طرح خط پہنچا، انہوں نے پڑھا تو 5 فارم دے دیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ 5 ویزے ہیں حج کے، آپ حج کر سکتے ہیں۔ جب تک وضو کی تیاری ہوتی، وہ حافظ ایوب بہت تیز تھا، اس نے فارم کو فل کر دیا اور ہمیں انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد جو ہے جمعرات کو غالباً یا بدھ کو کہا آ کر آپ اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ لے لینا۔ میں واپس آ گیا، دوسرے میرے ساتھی بائی ٹرین چلے گئے، میں بائی ایئر ہی آیا، پھر میں بائی ایئر واپس گیا۔ کراچی سے ہم نے فلائٹ کرائی، جمعرات کو ہماری فلائٹ تھی کران، یعنی
حج تمتع یعنی عمرہ اور حج دونوں اکٹھے تھے، قران میں نے کیا اور وہاں پہنچے۔ آج سے 37 سال پہلے جو حرم کعبہ تھا اور اس کا باب عبدالعزیز تھا اور اس کے سامنے روڈ تھا، اور روڈ کے بالکل پار ایک ہوٹل تھا، اس کا نام تھا گجراں والا ہوٹل۔ ملک یعقوب صاحب یہ اپنا سیالکوٹی دروازے ان کی رہائش تھی۔ ہم لوگ، میرے ساتھ حافظ اکبر صاحب تھے جو یہاں مجھ سے پہلے ایک عرصہ پہلے خطیب رہے، وہ تھے، اور میں تھا اور ایک میرا ساتھی اور تھا حاجی محمد سلیم۔ یہ حافظ ایوب نہیں جا سکا، حالانکہ ویزا لگا تھا لیکن کوئی انتظام نہیں ہو سکا، ایک اور بھی وہ ساتھی نہیں جا سکے۔ میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، 37 سال پیچھے چلے جاؤ تو مفتی کا کیا حال ہوگا، 30 سے میں کم عمر کا تھا، اور پھر مسائل کا پتہ تھا، الحمدللہ سے ٹھیک تھی، اور رش کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہت آرزو اور تمنا تھی حجر اسود کو چوما جائے، لیکن پڑا تھا کہ دھکے نہیں دینے ہیں، مسلمان کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، اس لیے بڑی آرزو۔ اور یعنی جس وقت ہم جمعرات کی رات کو پہنچے تھے، جمعہ پڑا، ہفتے والے دن حج کو چلے گئے، یعنی ایک دن پہلے شاید آخری فلائٹ تھی پاکستان سے، اور کراچی میں کپتان جو تھا وہ جہاز کی سیڑھی پر کھڑا تھا اور ہمیں بلا رہا تھا، اور ہم 3 لوگ سب سے بعد میں پہنچے تھے، وہ بھی کوئی مسئلہ تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے حج لکھا ہوا تھا، ہم نے حج کیا، اور وہ سفر آج تک ایک ایک سفر کا ایک ایک حصہ یاد ہے، اور بڑی آرزو اور تمنا تھی۔ اس وقت یہ نیٹ کا سلسلہ نہیں تھا کہ حجر اسود کی نوعیت کیا ہے، اس کو کس طرح کا ہے، کوئی تصور میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی ذات نے خواب میں حجر اسود کو دکھا دیا، اور پھر خواب کے اندر پھر بوسے لیے، پھر اللہ کی ذات نے ہم نے بڑا لمبا سفر کیا تھا اس وقت، حج کے بعد ایک دنوں میں آ کر سارے حاجی مکہ سے نکل جاتے تھے، مکہ بالکل خالی ہوتا تھا۔ ہم مدینہ پاک چلے گئے، پاسپورٹ ہمارے پاس تھا، ہم واپس پھر آ گئے مکہ معظمہ میں، اور مکہ سے پھر جدہ ہماری واپسی ہوئی۔ اللہ نے پھر ایسا موقع بھی دیا کہ ہر چکر پر ہم حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تھے، یعنی استلام، ہاتھ لگانا ہر چکر پر ہوتا تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے اس طرح، لیکن وہ لذت جو خواب میں حضرت اسود کو دیکھنے اور بوسہ لینے کی تھی، اللہ نے پھر بڑا موقع دیا حجر اسود کو چھونے کا اور حجر اسود کو بوسہ لینے کا۔ لیکن وہ پہلی لذت جو تھی وہ ساری زندگی، آج تک جب مجھے یہ خواب یاد آئی تو آج تک مجھے وہ لذت جو تھی وہ محسوس ہو رہی تھی۔ بڑا پیارا سفر تھا، ہائے کاش کہ وہ دن واپس آ جائے۔ پھر اللہ نے بڑے سفر کرائے ہیں حج کے، یعنی گنتی نہیں ہے، عمرے نہیں، حج کے گنتی نہیں، اللہ نے ایسا پھر رستہ کھولا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ حج کا انتظام کرتے، اور بہت سفر حج کے لیے کیے اور پھر عمرے کے لیے کیے۔ حجر اسود کے بوسے بھی ہوئے، لیکن وہ پہلے والا بوسہ خواب کا، اس کی لذت آج تک یاد ہے، اور وہ بڑے ہی عجیب جو تھی وہ خواب تھی، اور وہ بڑی عجیب قسم کی لذت تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، 4 خوابیں ہیں جن کا تذکرہ سورۃ یوسف کے اندر ہے۔ حضرت یوسف کو خواب آئی تھی اپنے ابا سے، انہوں نے کہا کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے بیٹے بھائیوں سے تذکرہ نہ کرنا، کہیں تیری فضیلت سمجھ کر تیرے بارے میں کوئی بری تدبیر نہ بنا لیں۔ آپ جیل میں چلے گئے، وہ زلیخا کا مسئلہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا 5ویں رکوع کے اندر۔ پھر وہاں 2 ساتھی ملے جیل کے اندر، قال احدہما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھی میں پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی میرے سر پر ٹوکرا ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر وہاں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے جیل کے ساتھی، ہم تمہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو آپ نے کہا
کہ میں تمہیں تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک کھانا آئے گا نا، کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ درمیان کے اندر آپ نے ان کو سمجھایا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے جیل کے ساتھیوں، کہ بہت سارے خدا جو بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک جو بڑا زبردست ہے؟ پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک کو پھانسی لگے گی اور ایک رہا ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کرتے ہوئے یاد آ جائے تو ہمارا تذکرہ کر دینا۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ بِضْعَ سِنِينَ عربی کے اندر کم از کم 9 سال کو کہا جاتا ہے۔ آپ جیل کے اندر رہے اور اس کو یاد ہی نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد چوتھی خواب ہے، بادشاہ کو آئی، اس نے کہا کہ انی ارا فی المنام۔ انہوں نے کیا کہا؟ خواب دیکھی، قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ 7 گائیں بڑی موٹی ہیں اور 7 گائے بڑی دبلی ہیں، اور دبلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے گندم کے، یہ بڑے خشک ہیں، اور 7 جو ہیں بڑے ہرے ہیں۔ میرے محفل والوں مجھے اس کی، انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ ایسے ہی خیالات ہیں بادشاہ سلامت، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ اس طرح خیالات، ان کی خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے۔ وہ جو ساتھی تھا اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا مجھے اگر اجازت ہو تو جیل میں ایک میرا ساتھی تھا، اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی اور تعبیر 100% سچی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ ان کے پاس پہنچا اور کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات واخر یابسات۔ 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، 7 سٹے ہرے ہیں اور 7 خشک ہے، یہ ایک مجھے آزمائش پڑی ہے۔ تو پھر آپ نے ان سے کہا ہوگا ہمیں بھول گئے، اتنے سال خواب آئی تو پھر یاد آ گئے۔ آپ نے بتایا کہ یہ خشک سالی کی طرف اشارہ ہے کہ 7 سال بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ پیداوار ہوگی، اور پھر جو اس پیداوار کی حفاظت کرے گا اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اس زمانے کے اندر جو کچھ محفوظ کیا ہوگا وہ کھائے گا۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ خواب کی تعبیر پہنچی تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لاؤ اس کو میرے سامنے، ہم اس کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں۔ آنے والے نے جب کہا کہ بادشاہ بلاتا ہے تو کہا جا بادشاہ کے پاس واپس، کہو کہ پہلے وہ مسئلہ حل کرو، زلیخا عورتوں کے مسئلے میں یوسف سچا تھا یا وہ عورتیں سچی تھی، کس گناہ کے اندر اس کو جیل کے اندر ڈالا اور اتنے سالوں تک ڈالی رکھا، ذرا اس مسئلے کو کھڑا کرو۔ اور پھر وہ مسئلہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ عورتوں نے کہا کہ ہم ہی گناہ گار اور غلط تھی، یوسف جو تھا وہ بالکل پاک دامن تھا۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کہنے لگے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں کوئی اپنے کو بہت بڑا نہیں کہتا، اس لیے کہ نفس تو انسان کو گناہوں کی طرف لاتا ہے۔ خلاصہ کلام، اللہ کرے کہ وہ خواب آئے جس میں آقا کا دیدار حاصل ہو، ہم مکہ پاک میں ہوں اور مدینہ پاک میں سفر کرنے والے ہوں، آقا کہیں گے آ جاؤ، اجازت ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں مدینہ پاک میں آ جاؤ۔ اللہ کرے کہ یہ خواب ہی ہمیں میسر ہو جائے۔ جو خواب آقا کی ہوگی وہ یقیناً سچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اچھی خواب آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، جس طرح مجھے یاد آئی اب خواب، ایک اور بھی حج کی بڑی پیاری خواب ہے، وہ میں کراچی تھا وہاں یاد آئی، وہ بھی بہت پیاری تھی خواب، آج تک وہ بھی یاد رہتی ہے، اس کی لذت ہے۔ تو خواب اچھی یاد آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بعض خوابیں خوفناک ہوتی ہیں،
ان کا تذکرہ نہیں کرنا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں طرف تھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھو، اس طرح 3 دفعہ کریں گے، جو اس کے اندر پریشانی والی، ڈر والی، خوف والی، نقصان والی بات ہے، اس وظیفے کی وجہ سے رات کو بیدار ہو جائیں، یاد آئے تب، صبح کو خواب یاد آئے تب، یا جب بھی خواب یاد آئے تب اس کو پڑھ لیں، اللہ اس کے شر سے بچا لیں گے۔ اللہ اچھی اور عمدہ خوابیں ہمیں نصیب فرمائے، خوف والی خوابوں سے اللہ بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، کرم فضل اور مہربانی فرما، بیماروں کو صحت دے دے، پریشانی ہے اللہ دور فرما، اے اللہ طیب پاکیزہ حلال رزق کا انتظام فرما، ہر حادثے سے اللہ محفوظ فرما، مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی اللہ حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی اللہ سب کو زیارت نصیب فرما، جو زیارت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، جو جانے والے ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول فرما، والدین کی مغفرت فرما، حافظ ایوب اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی غلطیاں معاف فرما دے، اللہ ان کے بچوں اور بچیوں پر اللہ مہربانی فرما دے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی ہمارے بچے بچیاں، بہن بھائی، مائیں بہنیں بیٹیاں، مسجد میں آنے والی عورتیں، مرد، اللہ سب کے لیے خیر اور بہتری کا فیصلہ فرما دے، روزے قبول فرما لے، اللہ نمازیں قبول فرما لے، 10 تراویح ہوئی، اللہ تیری توفیق سے باقی بھی نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔